ذي القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تھوڑا سا ساتھی اگر سمٹ کے آنے والوں کو جگہ دے دیں، جو دروازے کی سمت بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں، چونکہ حال سے کرسیاں اٹھائی گئی ہیں لیکن پھر بھی احباب کا ہجوم ہے، تو تھوڑا سا آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں خیال کریں کہ جو آنے والے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا یہ جو سامنے ساتھی بیٹھے ہیں یہ سمت آ جائیں تاکہ آنے والے ادھر آسانی سے بیٹھ جائیں. شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، سادات کرام، مشائخ اعظام، محترم محتشم عمائدین زعماء، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج محرم الحرام کا چاند تھوڑی دیر قبل طلوع ہوا، تو آج کا درس قرآن بھی اس عنوان سے آپ کے سامنے میں کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے. ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب ارشاد فرما دو اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا صلہ طلب نہیں کرتا، تمہارے تک پیغام حق کا ابلاغ کیا، تمہیں دین دیا، لیکن اس کا میں تم سے کوئی صلہ، کوئی اجر طلب نہیں کرتا. ویسے بھی تبلیغ جب صلے اور ستائش کی آرزو سے مبرہ ہو تو اپنے دامن میں تاثیر رکھتی ہے، ورنہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو دکھاتے ہیں لیکن من میں اترنے کا فن نہیں جانتے. وہی تبلیغ مؤثر ہوتی ہے جو بے غرض ہو اور بے لاگ ہو، جس کا مقصد اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہو. آج ہماری تبلیغیں غیر مؤثر اسی لیے ہو گئی ہیں کہ ہم چلنے سے قبل دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا، جبکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اسی راستے کے اندر برستے ہوئے پتھروں کا سامنا کیا ہے. آپ کے سامنے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور حضور سے قبل جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تبلیغ کو کسی لاگ اور کسی غرض سے ملوث نہیں ہونے دیا، اور قدرت نے خود اہتمام اور انتظام ایسے کیے ہیں کہ ایسا گمان اور ایسا ان کے اوپر تصور بھی نہ کیا جا سکے. ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ فرعون کو نجومیوں نے کہا تھا کہ تیرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا، اور وہ بولا کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور اس نے اس پاداش میں 70,000 بچے قتل کروائے، 90,000 حمل کروائے.
پھر لوگوں نے کہا کہ اس طرح تو ہمارے خدمت گزار ختم ہو جائیں گے، تو اس نے 1 سال بچے قتل کروانے اور 1 سال چھوڑنے شروع کیے۔ اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی سال ہوئی جس سال وہ بچے قتل کرواتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سخت پریشان ہیں کہ اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو تو اٹھا لے جائیں گے۔ ان کے دل میں جب یہ پریشانی آئی تو اللہ نے موسیٰ کے دل میں، جن کا نام حضرت یوحانس بتلایا جاتا ہے، یہ بات القاء کی کہ تم پریشان نہ ہو، ایک صندوق تیار کرو جس کے بالائی حصے میں سوراخ کر دو اور دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو اور پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ ایسا ہی ہوا، انہوں نے ایک صندوق تیار کیا جس میں اوپر سے ہوا کی آمد و رفت کے لیے سوراخ بھی کیے اور نیل کی موجوں کے سپرد کر کے حضرت موسیٰ واپس پلٹ آئی۔ وہ تو واپس آ گئی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا دل ڈولنے لگا اور وہ دریا کے کنارے کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ جب وہ صندوق ڈوبنے لگتا تھا تو بہن کا دل بھی ڈوبتا تھا، اور جب وہ صندوق تیر کے سطح آب پہ آ جاتا تو دکھوں کی ماری بہن کے دل کو قرار آ جاتا۔ بہن اور بھائی کا رشتہ بڑا نازک بھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور بڑا حساس بھی ہے۔ ویر کے لیے بہنوں کے دلوں میں جو جذبات ہوتے ہیں کائنات میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ تو حضرت موسیٰ چھوڑ کے چلی گئی، بہن ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ پانی کا بہاؤ اس کو اس سمت لے گیا، اس صندوق کو جدھر فرعون کا محل تھا۔ اور آپ جانتے ہیں، علماء تشریف فرما ہے کہ فرعون لا ولد تھا، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ فرعون کی زوجہ آسیہ دریا کے کنارے گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی، تو اس نے پانی کے دوش پہ آتا ہوا ایک صندوق دیکھا۔ دل میں شوق اور تجسس کی چنگاریاں روشن ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ غوطہ خوروں کو حکم ہوا، بادشاہ کی بیوی کا حکم تھا، فوراً صندوق نکال کر کے باہر رکھا گیا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ نبی ویسے ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، پھر بچپنے کے اندر تو بچہ کالے رنگ کا بھی ہو تو وہ بھی حسین دکھائی دیتا ہے۔ بچپنے کی معصومیت اور بچپنے کا حسن ایک اپنی شان رکھتا ہے، اور پھر نبی تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون بھی پاس کھڑا تھا لیکن اس کو یہ توفیق نہ ہوئی۔ بعد میں حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرما دیا۔ علماء لکھتے ہیں نبی کے ساتھ کیا گیا پیار کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اگر فرعون بھی کہہ دیتا ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، اللہ یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا کیا ہے، یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرما دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ بیٹا بنا لیا گیا۔ اب سب سے پہلی فکر دامنگیر یہ تھی کہ دودھ پلایا جائے۔ اب جو بھی عورت دودھ پلانے آتی ہے حضرت موسیٰ انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پینا۔ اب ہر دائی دودھ پیش کرتی ہے، حضرت موسیٰ منہ پھیر دیتے ہیں۔ اتنے میں ان کی ہمشیرہ بھی آ پہنچی اور فرمانے لگی ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے بڑی رغبت سے پی لیتے، اگر کہو تو بلا لاؤں۔ اس نے کہا کہ ہمیں تو مسئلہ بنا ہوا ہے، دیر کا ہے کہ وہ گئی اور اپنی ماں کو بلا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا۔ اب دیکھیے قدرت کی کرشمہ سازیاں۔ فرعون کہتا تھا میں اس بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پیا۔ اگر یہ اعزاز ہے تو پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہم ڈھونڈتے ہیں۔ اگر اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا عیب ہے تو پھر حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ اس کے علاوہ بھی حضور نے مختلف خواتین کا دودھ پیا۔ ماں تو خیر ایک عورت کا روپ ہے، دائی تو ایک عورت کا روپ ہے۔ بکری، بھیڑ اور جانور اور بھینس اور اونٹنی کا دودھ پینے میں کوئی قباحت نہیں، شان میں فرق نہیں پڑتا۔ حضور نے پیا ہے۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن میں اپنے مضمون کی مناسبت سے جو وجہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کل کلاں کھڑے ہو کے فرعون کے دربار میں اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا، اور فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا الم نعدک فینا ولیدا، میرے گھر پلتا رہا اور آج مجھے عقل دینے آ گیا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب پہلے سے کہا دیا، اے موسیٰ جب تجھے یہ کہے تو اس کا منہ توڑ جواب دے سکے، میاں میں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ میں نے اپنی ماں کا ہی پیا تھا۔ تو جب اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کی جائے تو اس کے نتیجے پھر کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ آج تبلیغیں غیر مؤثر اسی لیے ہوئی ہیں کہ ہم ٹگے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے۔ اقبال نے کہا تھا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ تو اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کا تیور کچھ اور ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے اس بات کو کہلوایا، باوجود کہ حضور کا عمل بھی اس پہ گواہ ہے، لیکن تاکہ آنے والے مبلغین کے لیے روشنی بن جائے کہ اے محبوب تم فرما دو اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ اور پھر جس طرح حضور نے تبلیغ کی ہے، جو دکھ حضور نے سہی، میں یہاں کمرے سے اس باہر سے کمرے میں داخل ہوا ہوں تو آپ کے چہرے تمتما رہے تھے، آنکھوں میں پیار کی چنگاریاں تھیں، اور اسٹیج کے علماء جو میرے سے کتنے درجے بہتر ہیں اور سادات کرام، ان کے چہروں پر تمتماہٹ کی، محبت کے جذبات تھے۔ اب میں 3 گھنٹے بھی تقریر کر جاؤں تو یہ کون سا مشکل ہے؟ آپ پیار دے رہے ہیں، میں پیار وصول کر رہا ہوں۔ مشکل تو اس وقت ہوتا ہے جب لوگ سننا نہ چاہیں، لوگ آگے سے پتھر لیے کھڑے ہیں، نہیں تیری بات کو سنیں گے۔ نبی پیغام حق لے کے جاتا ہے، لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، نہیں سنیں گے تیری بات۔ یہاں تو اگر سبحان اللہ زور سے نہ کہی جائے تو خطیب بگڑ جاتا ہے، اگر لاؤڈ سپیکر ٹھیک نہ ہو جائے تو ہم ناراض ہوتے ہیں۔ یہاں تو برستے ہوئے پھولوں میں آتے اور برستے ہوئے پھولوں میں جاتے ہیں، لیکن ذرا غور تو کریں کیسا مشکل کام ہے وہ تبلیغ۔ لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لگانا تو دور کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں تیری بات ہی نہیں سنیں گے۔ اللہ کا نبی کھڑا ہے، اچھا میاں کبھی تو تھکو گے نا، کبھی تو انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب ہی پیغام حق دے کے جاؤں گا۔ لوگوں نے پتھروں سے استقبال نہیں کیا ہے، لوگوں نے راہوں میں کانٹے نہیں بچھائے ہیں، بکھتے ہوئے کانٹے، پھیلے ہوئے گڑھے، کیا کیا دکھ اور کیا کیا اذیتیں نہیں جو حضور کے راستوں میں کھڑے کیے گئے، کیا کیا مصیبتیں اور مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینی کی آندیاں، ناموافق حالات کے جکڑ، کیا کیا طوفان آئے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک دن حضور سے پوچھا حضور احد کے دن سے سخت دن بھی بلا زندگی میں کوئی آیا تھا؟ صحابہ کی نظر میں سب سے مشکل دن جو حضور پر تھا وہ احد کا دن تھا، جب 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، ان میں حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی تھے، جن کو نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ان کا مسلح کیا گیا، کان کاٹ لیے گئے، آنکھوں میں نیزے چبوئے گئے، اور ان کے اعضائے بطنیاں کاٹے گئے، اس کا ہار پرویا گیا، کلیجہ چبایا گیا۔ آقا کریم کے سر پہ پٹی بندھی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار کہتے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی بھی تو سناؤ نا، میرے چچا کی بات بھی تو کرو نا۔ یہ دردناک ترین دن ہے تاریخ اسلام میں۔ حضرت ام المومنین کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کوئی آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ عبد یالیل اور دیگر 2 سرداروں کے پاس حضور پیغام حق لے کر کے گئے، حضور نے دعوت دین دی، انہوں نے مسترد کر دی۔ آقا کریم نے ایک بات کہی کہ ما قلتم، جو تم نے کہا سو کہا، میں تمہاری بھلائی کا پیغام لے کر آیا تھا، مجھے غرض نہیں تھی تم سے، لیکن میں تمہاری بھلائی اور بھلے کی بات لے کر آیا تھا، تمہاری قسمت تم نے قبول نہیں کی، لیکن اب میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ اس بات کو میرے اور تمہارے درمیان راز رکھنے کا معاہدہ کرو، چونکہ مکے والوں تک یہ خبر پہنچے گی تو وہ تمسخر اڑائیں گے کہ لوگ گئے تھے طائف میں، وہاں بھی کسی نے نہیں سنی، اس لیے میں تمہارے بھلے کی بات تمہارے تک پہنچائی، تم نے نہیں سنی، تمہاری قسمت۔ اب اس بات کو افشا نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں راز رکھتے پھریں، بلکہ انہوں نے بڑا عجیب سا رویہ اپنایا۔ حضور نے واپس جس راستے سے گزرنا تھا وہاں 2 رویا کتاروں میں اوباش لڑکوں کو کھڑا کر دیا، ان کے ہاتھوں میں کنکر اور پتھر تھے۔ حضور جب گزرتے تو وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے، حضور پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے،
شدت درد اور احساس کرب سے حضور جب بیٹھ جاتے تو 2 گنڈے آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے۔ فرمایا عائشہ یہ دن وہ دن تھا جب مجھے احد سے زیادہ تکلیف پہنچی، جب مجھے پتھر مارے گئے طائف کے بازاروں میں اور ان دکھوں سے 2-4 کیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ حضور ان کے لیے بد دعا بول دیجئے۔ نبی رحمت کی زندگی کا انداز تو دیکھیے، حضور کی زندگی کے تیور تو دیکھیے۔ حضور فرمایا میں زحمت بن کر نہیں، میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ جب اسرار پہم بڑھا کہ انہوں نے دکھ دیے ہیں، انہوں نے اذیتیں پہنچائی ہیں، حضور آپ ان کے لیے بد دعا بول دیجئے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا لیے۔ صحابہ کا خیال تھا کہ ابھی لب سے لفظ نکلیں گے اور 2 پہاڑ آپس میں جڑ جائیں گے اور طائف والوں کو پیس کر کے رکھ دیا جائے گا، لیکن محبوب کے ہاتھ اٹھے اور فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، میرے پیغام کو سمجھتی نہیں ہے، اور اگر جانتی ہوتی تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتی۔ حضور نے فرمایا صحابہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ مبلغین کے لیے اس میں کتنی بڑی روشنی ہے۔ ہم تو تقریر کا، واعظ کا، تلقین کا جو ہے وہ نقد صلہ لینا چاہتے ہیں نا، کبھی تبلیغ کا اثر دوسری نسل تک بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کہا یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، مجھے ان کی نسل سے ایمان کی توقع ہے۔ اب آقا کریم نے کتنے دکھ سہے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں نے تمہیں دین دیا، تمہارے تک پیغام پہنچایا، اور حضور ان کے پیچھے گئے، کبھی ذی المجار کی منڈی میں، کبھی عکاظ کے میلے میں، کبھی صحن حرم میں، کبھی کوہ صفا پہ، کبھی جبل مروہ پہ، کبھی جبل ابو قبیس پہ، کبھی دار الندوہ میں پہنچے، کبھی مکے کے راستوں میں کھڑے ہوئے، حج کے موقع پہ پہنچے، ایک ایک موقع پہ ان تک پہنچ کر کے، دروازوں تک پہنچ کر کے، کنڈی کھڑکا کے حضور نے ان تک پیغام حق پہنچایا، لیکن ڈٹائی سے انہوں نے انکار کیا، لیکن نبی کا سفر پھر بھی جاری ہے، گھر میں فاقے ہیں، پیغام تبلیغ پھر بھی جاری ہے۔ امام منذری نے لکھا ہے ایک دن حضور تشریف لائے، مسجد سے باہر جلوہ فراز ہوئے تو شیخین آگے کھڑے تھے، حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما۔ چند قدم آگے بڑھے تو ایک اور صحابی مل گئے، چلتے چلتے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب جا کر کے رکے، حضور کی خوشبو سونگھ کے وہ گھر سے باہر آ گئے، جدھر جدھر سے وہ چلتے تھے خوشبوئیں انہی راستوں کا طواف کرتی تھی، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ وہ جلدی سے باہر آ گئے، حضور سے عرض کی حضور آپ مجھے چند لمحوں کے لیے میزبانی کا شرف دے دیں، آقا نے قبول فرما لیا۔ انہوں نے گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا اور پھر حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے۔ کھانا تیار کرنے میں کچھ دیر تھی، آ کے بیٹھے، دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ اتنی نکاہت ہے، سمجھ گئے کہ کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ جلدی سے گئے، باغ سے کھجور کا خوشہ توڑ لائے، حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے حضور جتنی دیر تک کھانا پکتا ہے یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا، آقا کریم سے عرض کی کہ حضور کھانا تناول فرمائیں۔ حضور کی جو ہی نظر کھانے پہ پڑی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک روٹی پکڑی، چند بوٹیاں لی اور ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے، مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، گھر میں بیٹی فاقوں سے ہیں، میں دیکھوں کیسے تبلیغ جاری رہتی، کیسے واز ہوتا ہے، کیسے تلقین ہوتی ہے، لیکن حضور کی زندگی ہے، گھر میں فاقے ہیں، پیغام حق کا ابلاغ ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں خندق کے موقع پہ صحابہ نے عرض کی حضور بھوک کی وجہ سے ہم سے تو کام نہیں ہو رہا، اور پیٹ پہ علامتی طور پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے آقا نے انہیں کوئی تسلی دیتے ہوئے فکاشف باطنہ، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، لوگوں نے دیکھا ان کے پیٹ پہ اگر ایک تھا تو حضور کے پیٹ پہ 2 بندھے ہوئے تھے۔ اب پھر وہ کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم ہیں وہ جنہوں نے اس پیارے کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی، یہ ہے ہمارا مرشد، یہ ہے ہمارا پیر، یہ ہے ہمارا رہنما، یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ لیڈر اے سی والے کمرے میں بیٹھا کارکن دھوپ میں جل رہے ہیں، ہمارے پیٹ پہ اگر ایک ہے تو ادھر 2 بندے ہوئے ہیں۔ تو یہ کٹھن مراحل، دکھوں کی زندگی، حالات کا جبر، برستے ہوئے پتھر، کھدے ہوئے گڑے، پھیلے ہوئے جو ہیں وہ کانٹے، کیا کیا اذیتیں اور کیا کیا دکھ حضور نے نہیں سہی، لیکن پیغام حق برابر جاری رہا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک بات یہ ہے کہ میرے قرابت دار جو ہیں، میرے اہل بیت، امام منذری نے لکھا ہے
ایک دن حضور تشریف لائے، مسجد سے باہر جلوہ فراز ہوئے تو شیخین آگے کھڑے تھے، حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما۔ چند قدم آگے بڑھے تو ایک اور صحابی مل گئے، چلتے چلتے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب جا کر کے رکے۔ حضور کی خوشبو سونگھ کے وہ گھر سے باہر آ گئے، جدھر جدھر سے وہ چلتے تھے خوشبوئیں انہی راستوں کا طواف کرتی تھی۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ وہ جلدی سے باہر آ گئے، حضور سے عرض کی حضور آپ مجھے چند لمحوں کے لیے میزبانی کا شرف دے دیں۔ آقا نے قبول فرما لیا۔ انہوں نے گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا اور پھر حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے۔ کھانا تیار کرنے میں کچھ دیر تھی، آ کے بیٹھے، دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ اتنی نکاہت ہے، سمجھ گئے کہ کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ جلدی سے گئے، باغ سے کھجور کا خوشہ توڑ لائے، حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، حضور جتنی دیر تک کھانا پکتا ہے یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا۔ آقا کریم سے عرض کی گئی حضور کھانا تناول فرمائیں۔ حضور کی جو ہی نظر کھانے پہ پڑی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک روٹی پکڑی، چند بوٹیاں لی اور ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی، مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ گھر میں بیٹی فاقوں سے ہیں، میں دیکھوں کیسے تبلیغ جاری رہتی، کیسے واز ہوتا ہے، کیسے تلقین ہوتی ہے، لیکن حضور کی زندگی ہے، گھر میں فاقے ہیں، پیغام حق کا ابلاغ ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں خندق کے موقع پہ صحابہ نے عرض کی حضور بھوک کی وجہ سے ہم سے تو کام نہیں ہو رہا، اور پیٹ پہ علامتی طور پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے آقا نے انہیں کوئی تسلی دیتے ہوئے فکاشف باتا نہ ہو، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا۔ لوگوں نے دیکھا ان کے پیٹ پہ اگر ایک تھا تو حضور کے پیٹ پہ دو بندے ہوئے تھے۔ اب پھر وہ کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم ہیں وہ جنہوں نے اس پیارے کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، یہ ہے ہمارا مرشد، یہ ہے ہمارا پیر، یہ ہے ہمارا رہنما۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ لیڈر اے سی والے کمرے میں بیٹھا اور کارکن دھوپ میں جل رہے ہیں، ہمارے پیٹ پہ اگر ایک ہے تو ادھر دو بندے ہوئے۔ تو یہ کٹھن مراحل، دکھوں کی زندگی، حالات کا جبر، برستے ہوئے پتھر، کھدے ہوئے گڑے، پھیلے ہوئے جو ہیں وہ کانٹے، کیا کیا اذیتیں اور کیا کیا دکھ حضور نے نہیں سہی، لیکن پیغام حق برابر جاری رہا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ میرے قرابت دار جو ہیں، میرے اہل بیت نبوت جو ہیں، تم نے ان سے پیار کرنا ہے۔ اب ایک سوال ہے جو خانے ذہن میں آتا ہے کہ جب تبلیغ دین پہ کوئی صلہ نہیں مانگا، کوئی اجر طلب نہیں کیا، تو اہل قرابت کے ساتھ پیار بھی طلب نہ کیا جاتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تم کہہ دو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ طلب نہیں کرتا، لیکن اللہ سے استثناء کیا گیا نا، اور پھر جو ہے وہ اجر تو ثابت ہو گیا کہ میں ہاں یہ چیز مانگتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، تو پیار بھی تو ایک اجر کی صورت ہو سکتی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا، لیکن اپنے اہل بیت سے پیار مانگتا ہوں، وہ اس لیے کہ میرے اہل بیت سے پیار کرو گے تو تمہارا اپنا ایمان محفوظ رہے گا، یہ بھی تمہارے ہی بھلے کی بات ہے، یہ بھی تمہارے ہی فائدے کی بات ہے، اگر ان سے جڑ جاؤ گے تو تم محفوظ رہو گے۔ اور حضور نے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت، میری اولاد اہل بیت نبوت۔ اچھا یہاں پھر ایک سوال کہ جب کتاب اللہ جو چھوڑ دی تو پھر کوئی کسر باقی تو نہیں رہ گئی تھی؟ پچھلے درس قرآن کے موقع پہ اس کتاب کے حوالے سے بہت گفتگو ہوئی، تو جب اللہ کی کتاب میسر تھی تو پھر کتاب کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت کیا باقی رہ جاتی؟ ہر دکھ کا مداوع قرآن ہے، ہر مرض کا علاج قرآن ہے، ہر دکھ کی شفا قرآن ہے، ہر پریشانی کا حل قرآن ہے۔ تو جب قرآن جو ہے اور قرآن کو جو دامن میں تھانپ لیا گیا تو پھر اہل بیت کی جو ہے وہ ان کی دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تاکید کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے ایک دن اپنے مرید کو ایک صندوق دیا، کہا بیٹے اس کو لے جاؤ اور جا کے دریائے دجلہ میں پھینکاؤ، اور سنو اس کو کھول کر نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر ہے کیا،
کامل مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ مرید نے وہ صندوق سر پہ اٹھایا اور دجلہ میں پھینکا۔ جب پھینکا تو عجیب منظر دیکھا کہ پانی پھٹ گیا اور صندوق کے لیے اس نے راستہ دے دیا اور بڑی محبت سے اس صندوق کو اپنی آغوش میں لیا۔ مرید کا دل عجیب کیفیات سے دوچار ہو گیا، واپس پلٹا، شیخ سے عرض گزار ہوا، حضرت یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی سوال نہ کرتا، لیکن اب میں بے چین ہو گیا ہوں، مجھے بتایا جائے کہ اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راستہ چھوڑ دیا، اور اگر وہ کوئی اتنی ہی معزز شے تھی تو آپ نے پھینکوائی کیوں؟ میرے لیے یہ مہمہ بن گیا ہے، مجھے ارشاد کیجئے، ورنہ وہ ویسے میں پھینک آتا، میں سوال نہ کرتا۔ اتنی معزز اور متبرک شے تھی کہ پانی نے بھی راستہ دے دیا، اور پھر اگر وہ اتنی متبرک تھی تو پھینکوا کیوں دیا، سنبھال کے رکھا کیوں نہیں؟ تو شیخ فرمانے لگے، بیٹے چونکہ تم نے منظر ایسا دیکھ لیا، جب تک یہ بات بتاؤں گا نہیں، راز کھولوں گا نہیں، تمہیں چین نہیں آئے گا، سنو۔ اس لیے وہی شخص کامل اسلام اور ایمان اور دین اور جو ہے وہ سچائی کا علم بردار ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے، جو دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تاکید فرمائی، وہاں حضور نے اہل بیت کے دامن کو بھی مضبوطی سے پکڑنے کا درس دیا۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے رات کا کچھ حصہ بیت چکا تھا، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فی بعض الحاجہ، مجھے حضور سے کوئی حاجت تھی۔ صحابہ اپنی حاجتیں لے کر حضور کی دہلیز پہ جایا کرتے تھے۔ یہ فتنہ بعد میں پیدا ہوا کہ نبی سے مانگنا نہیں چاہیے۔ اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء ہوا ابن تیمیہ، پہلا شخص جس نے اس بات کا انکار کیا توسل، استغاثہ اور ندا کا، وہ ابن تیمیہ ہے۔ اس سے قبل امت میں اس عنوان سے کوئی اختلاف نہیں تھا، ساری جھولیاں پھیلا پھیلا کے محبوب کی چوکھٹ پہ آیا کرتے، ایک تو یوں تے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ اگر محبوب کی چوکھٹ سے بھی نہیں مانگنا تو پھر مانگنا کہاں سے ہے؟ تو سارے لوگ آیا کرتے تھے، یہ فتنہ بعد میں پیدا ہوا۔ جس طرح سے شیخ محقق لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے، تتمہ مدارج النبوہ اٹھائیں، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے امت میں بہت عنوانات سے اختلافات موجود ہیں، لیکن میری زندگی میں کم از کم حضور کی حیات طیبہ پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی اتنے سال ہو گئے ہیں، امت بہت اختلافات میں مبتلا ہوئی، لیکن حضور کی حیات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، لیکن آج وہ بھی پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ شیخ کے بعد پیدا ہوا ہے، اس لیے مختلف ادوار کے اندر مختلف اختلافات جنم لیتے رہے۔ تو توسل، استغاثہ اور ندا، اس میں امت کے اندر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا، اور لوگ عرض کیا کرتے تھے۔ حضرت زینب نے بھی کہا تھا کربلا کے میدان میں، یا جدہ ہو یا جدہ ہو ھذا حسین مزمل بالآرا ہو، یا محمدہ ہو یا محمدہ ہو۔ حضرت امام زین العابدین نے بھی روتے ہوئے کہا تھا، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس فی عید الظالمی۔ انہوں نے بھی کہا تھا پکارنے والے ہر دور میں اپنے آقا و مولا کو پکارا کرتے تھے اور اپنے دکھ سنایا کرتے تھے اور اپنی محبتوں کا خراج پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں بھی حضور کی چوکھٹ پہ گیا کوں فی بعض الحاجہ، مجھے غرض تھی حضور سے، حاجت تھی، اس کے لیے میں حاضر ہوا۔ اچھا رات کا کچھ لمحہ بیت چکا تھا، صحابہ کی عادت یہ تھی کہ وہ حضور کے در پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، دہلیز کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے، حضور خود آ جاتے، اور اگر ضرورت پیش آ جاتی دستک دینے کی تو پھر انتہائی لطیف طریقے سے دستک دیتے۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں لکھا کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، اگر دستک دینے کی نوبت بھی آ جاتی تو صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دیتے تھے۔ وہ کیا ساغر صدیقی نے کہا تھا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ ساغر صدیقی نے تو ایک تخیل باندھا ہے نا، ایک تصور باندھا ہے، ایک شاعرانہ تصور ہے اس کا، لیکن صحابہ نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک دے کے دکھایا۔ اور ملا علی قاری نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی اس حدیث کی شرح میں، کہتے ہیں ناخنوں سے یا پوروں سے دستک دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے تحت لکھتے ہیں اے ضربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، کہا یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا۔ حضرت امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضے کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے،
حضرت امام شافعی کہتے ہیں ان کی ایک ادائی مجھے کھا گئی. جب محدثین روایت کرتے تو کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ، یہ بات حضور نے فرمائی. لیکن امام مالک جب روایت کرتے حضور کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہتے اس گنبد خضرا کے مکین نے فرمایا. کہتے میں نے کہا میں نوکری کروں گا اس شخص کی ساری زندگی. 40 سال تک حضور کے روزے کے پاس بیٹھ کے درس قرآن دی، درس حدیث دی ہے. 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی ہو. لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. آج تو لوگ تول رہے ہیں نا، ناپ رہے ہیں نا، آج تو وزن کیا جا رہا ہے نا. ایک کہتا ہے ایک سیر ہے، دوسرا کہتا ہے ایک چھٹانک اور ڈال لو، تیسرا کہتا ہے کہ ایک چھٹانک اور. شرم نہیں کس کو تول رہے؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دنے اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا. 40 سال تک درس حدیث دیا ہے، آواز ورق کی بھی پلٹنے کی پیدا نہیں ہونے تھی. عزت بخاری کا شعر اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا. ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزید اینجا. میاں یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے دبی ہے. بڑا حساس معاملہ ہے. آج کل جاہل مفتی مختلف چینلوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ دین کا تمسخر اڑا رہے ہیں. اور آج وہ آسیہ کی سزا کا معاملہ چلا، کوئی چوراہے میں بیٹھ کے لکھ رہا ہے، کچھ بول رہا ہے. یہ بڑا حساس معاملہ ہے. دل میں معمولی لچک بھی پیدا نہ ہونے دینا. حضور کا گستاخ واجب القتل ہے، وہ معافی مانگے بھی تو اس کو معافی نہیں ہے. 14 صدیوں میں اس میں کوئی اختلاف نہیں امت کے اندر پیدا ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ بدقسمتی ہے کہ اب جو ہے وہ 10-15 سال سے اس کے اندر جو ہے وہ یہ بھانت بھانت کی بولیاں بولے جانے لگی. عالم اسلام کے حکمران OIC نے جو کردار اس حوالے سے اختیار کیا ہے وہ ناگفتہ ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں اسلام، صدر اسلام اسلام کی تازگی رونق کے دوار کی بات نہیں کرتا. جب سلطنت عثمانیہ کمزور تھی، سلطان عبد الحمید کمزور حکمران سمجھا جاتا ہے. لیکن جب لندن میں ایک فلم بنی حضور کی توہین پر مشتمل تو وہ فوجی لباس پہن کے میدان میں آ گیا تھا. کمزور ترین حکمران سلطان عبد الحمید. باقی سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانیاں تو ہیں ہی بڑی جو ہے وہ خوبصورت. نور الدین زنگی کی کہانی تو ہے ہی بڑی جو ہے وہ خوبصورت. وہ تو ایمانوں کو حرارت دیتی ہے. جب ریجی نارڈ نے کہا نا، مسلمان حاجیوں کو روکا اور ان کا سامان لوٹا اور لوٹ کر کے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو جو تمہاری جان چھڑائے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ بات سنی، میں نے روایات میں پڑھا ہے، اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے اور وہ ہونٹ پیستا تھا اور دانت پیستا تھا. اور اس نے غصے میں قسم کھائی کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے کیفر کردار تک نہیں پہنچا دے. پھر 2.25-3 سال تک سلطان نے اپنی کروٹ بستر سے نہیں لگائی. یہ تاریخ ہے ہماری. جب نیند تنگ کرتی تھی خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا تھا. بستر پہ اس نے اپنی کمر نہیں لگائی. پھر 3 سال کے بعد انگلستان کے سارے شہزادے وہ وقت بھی آیا کہ لائن میں کھڑے تھے. اس نے شاہ گاموں کو اپنی کرسی دی. کہا جسے کرسی دیتے امن دیتے ہیں، ہم سفارتی آداب جانتے. اس نے نائٹس کو اب خورا دیا، پانی پلایا. کہا جس کو ہم پانی دیتے ہیں امن دیتے ہیں. لیکن جب باری آئی ریجی نارڈ کی، سلطان اچھل کے کھڑا ہوا اور اس کی رگیں پھول گئیں، آنکھوں میں شرارے تھے، اور اس نے جھپٹ کے اس کو گرے باندھ سے پکڑا اور پٹک کے زمین پہ مارا اور اپنی تلوار کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا او کتے، تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے. اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. ہمارے حکمرانوں کی یہ زندگیاں تھی، یہ ان کی تازگیاں تھی. آج بے حمیت اور قوم، ملت، وطن، دین کے غدار لوگ تخت و تاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. فلک نے انہیں بخشی ہے خواجگی، جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں حکومت اور تخت و تاج کسے کہتے ہیں. شاید کہتے ہیں واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس سے سند ملتی ہے اقتدار کی. مسلمانوں کو اقتدار ملا ہے تو محمد عربی کے نالین کا صدقہ نصیب ہوا ہے. حضرت عمر عرض تہامہ سے گزرے تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کسی نے کہا عمر اتنے بڑے جوان اور یہاں رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا تمہیں نہیں پتا، مجھے کہانی یاد آ گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے باپ خطاب نے مجھے کہا تھا اسی وادی میں یہ 5 اونٹ لائن میں کھڑے کرو. میں آگے والے کھڑا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا تھا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا. میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا. ایک عرب کے بیٹے ہو کر 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تم سے؟ کہا ایک زمانہ وہ تھا
کہ عمر سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج 25 مربع میل کی حکمرانی ہے، شرق سے لے کر غرب تک ساری دنیا ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ کہا یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں تو 5 اونٹ لائن میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ 56-57 اسلامی ملک بوریا ممنون خواب راحتش، اقبال نے کہا بوریا ممنون خواب راحتش، تاج کسرا زیر پائے امتش، خود بوریے پہ لیٹتے رہے اور امت کو کیسو کسرا کا تاج دے کے چلے گئے۔ یہ تو حضور کی ان شب خیزیوں کا صدقہ ہے، خود پھٹے پرانے کپڑے پہنتے رہے لیکن امت کے لیے کیا کچھ حضور دے گئے۔ کس قدر حضور علیہ السلام نے یہ سارے تخت و تاج اور جو کچھ ہے یہ حضور کی عطا ہے، یہ حضور کی سیر خیزیوں کا نتیجہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کی دین ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام سے غداری یہ بہت مہنگی پڑے گی۔ علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ ان 2 لفظوں میں نچوڑا، امت نیچے چلے گی اوپر کیسے آئے۔ اقبال نے اس پر بہت کچھ لکھا، بہت کچھ لکھا، یہ سبب بھی ہے، یہ سبب بھی ہے، یہ بھی سبب ہے، لیکن جواب شکوہ کے اندر جو خلاصہ اقبال نے بیان کیا، اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑا، وہ کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہ کہتا ہے میرے محمد سے وفا کر لو، پھر سارا زمانہ تمہارا ہوگا، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، لوح بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، پھر اپنی تقدیر خود لکھا کرنا، جو لکھو گے وہی زمانے کی تقدیر بناتے چلے جائیں، پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ اگر حضور سے وفا کا رشتہ مستحکم کر لیتے ہیں پھر سارا زمانہ ہمارا ہے، اگر حضور سے رشتہ وفا مستحکم نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ مضمون ضروری بھی تھا اور اس وقت یہ کرنٹ ایشو بھی ہے۔ اس حوالے میں اپنے دل میں کسی کے مذاکرے اور کسی کی ٹیڑھی میڑھی منطق اور کسی کے بگاڑنے والے فلسفے سے مت مرعوب ہوں کہ آپ کہیں جی یہ ہے وہ ہے۔ وہ ایک بولا کہنے لگا حضور نے تو دشمنوں کے پاؤں تلے چادریں بچھائی تھی۔ میں نے کہا جوان بیٹے کے قاتل کے پاؤں تلے بچھانا چادر تیری جوان مردی کا پتہ چلے، اپنے دشمن کو معاف کرنا اور ہے، رسول اللہ کے دشمن کو معاف کرنا اور ہے۔ اپنانا سنت، تیرے بیٹے کا قاتل آئے تو بچھانا چادر تیری جوان مردی کا پتہ چلے، اپنا دشمن کو معاف کرنا جوان مردی ہے، لیکن محبوب کے دشمن کو معاف کرنا بغیرتی ہوا کرتی ہے۔ اور 14 صدیوں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو معاف کیا گیا ہو۔ اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے تاکہ جو ہے وہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو۔ امام مالک کہتے ہیں 2 ہی باتیں اس دھرتی پہ، یا عاشقان رسول زندہ رہیں گے یا دشمنان رسول زندہ رہیں گے۔ تو یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ ہم بہت کمزور ہیں عملی طور پہ، جن کوتاہیوں میں ہم مبتلا ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، نہ ہماری وہ شکلیں رہی نہ ہمارا وہ کردار رہا، آج ہم کہاں سے لڑک کے کہاں چلے گئے۔ لیکن ساری گناہگاریوں کے باوصف ہم جب دل کا سودا جب بھی کرتے ہیں تو بازار مصطفیٰ میں کرتے ہیں۔ ہزارہ کوتاہیوں کے باوجود ہم حضور کی آبرو پہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا زندگی کا اعزاز سمجھتے ہیں۔ غازی علم الدین کا جب جنازہ اٹھا تھا 6 لاکھ لوگ جنازے میں تھے۔ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر ملت، آپ جنازے میں شامل ہوئے، گردن جھکا کے چل رہے تھے۔ پھر آپ نے کہا دوستو میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی، میرے دل میں کبھی یہ ارمان نہیں جاگا کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا۔ میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کے ذکر سنے، کبھی دل میں پیدا آرزو نہیں ہوئی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا۔ فرمایا ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کے قصے پڑھے ہیں، دل میں یہ جذبہ بھی نہیں جاگا کہ فلاں ولی میں ہوتا۔ لیکن جب غازی علم الدین کا جنازہ جا رہا تھا میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لے رہا تھا، کاش اس چارپائی پہ آج جماعت علی شاہ ہوتا۔ میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے غازی عامر چیمہ شہید کے مزار کی پینتی پر ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا جو ہاتھ پھیلا کے دعا مانگ رہا تھا، ربا میں تینوں یہ نہیں کہندا مینوں عامر چیمہ بنا دے، میں تے کہنا دے قدماں دی خاک ہی بنا دے۔ یہ ہے اعزاز، یہ ہے سربلندی، یہ ہے کامیابی۔ وہ غازی علم الدین جو چند لمحوں قبل جو ہے وہ بڑھئی کی دکان پہ ٹھک ٹھک کرتا تھا، پھر حضور نے ایسی کرم نوازی کی ہزاروں سینوں میں دھک دھک کرنے لگا۔ وہ عزت ملا کہ وہ صوفیوں کو چلوں سے وہ نصیب نہیں ہوا جس کو ایک جو ہے لمحے سے نصیب ہو گیا۔ یہ جنت کا شارٹ کٹ رستہ ہے، حضور کے قرب کا شارٹ کٹ رستہ ہے۔ یہ اعزاز ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ اپنے دل میں اس حوالے سے کبھی بھی کوئی لچک پیدا نہ ہونے دیں، اور امت نے کبھی بھی اس معاملے کے اندر ہزارہ معاملات میں کمزوریاں دکھائیں، لیکن ہم یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ورنہ امت کے اندر ایسی لچک کبھی بھی کسی دور کے اندر بھی پیدا نہیں ہوئی۔ تو بات کر رہا تھا کہ صحابہ حضور کے دروازے پہ دستک بھی دیتے تو ادب سے دیتے، انگلیوں کے پوروں سے در محبوب پہ دستک دیتے۔
کہتے ہیں حضرت اسامہ بن زید کے میں نے دستک دی، حضور تشریف لے آئے، رات کا حصہ تھا، میں نے حاجت کہی، حضور نے پوری کر دی۔ جب میں حضور سے حاجت کہہ رہا تھا میں نے ایک منظر دیکھا، چونکہ رات کا موقع تھا، حضور ایسے ہی چادر اوڑھ کے آ گئے۔ تو میں نے جب حضور سے بات کی تو میں نے ایک منظر دیکھا، وہ کیا تھا کہ چادر کے اندر سے دائیں بائیں سے حرکت کا احساس ہوتا ہے۔ تو جب میری بات مکمل ہو گئی تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھ ہی لیا، میں نے عرض کی حضور یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ فکاشفہ، حضور نے چادر کھول دی، فائز الحسن والحسین علی ورقہ، تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے، اور حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان کو پیار کرتا ہوں، تو ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے میرے مالک تو اس سے بھی پیار کر۔ حضرت حذیفہ بن یمان کی سنیے، کہتے میری ماں نے مجھے کہا جا حضور کو ملا اور حضور کو میرا سلام بھی دینا اور حضور سے میرے لیے دعا بھی کروانا۔ کہتے میں ماں سے اجازت لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، مغرب کا وقت تھا، ماں نے مجھے پکی کر کے بھیجی تھی، یہ صحاح میں روایت ہے، پکا کر کے بھیجا تھا کہ حضور سے دعا ضرور میرے لیے کروانا اور اپنے لیے بیٹے کروانا۔ کہتے میں آیا حضور کی خدمت میں، تو پھر کیا ہوا، حضور نے سلام پھیرا، اس کے بعد مشغول ہو گئے وظائف میں بھی بیٹھا رہا، حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ میں نے حضور سے یہ کہنا تھا کہ حضور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، لیکن موقع ہی نہ ملا، حتیٰ کہ عشاء کی نماز ہو گئی۔ عشاء پڑھائی، حضور جلدی جلدی اپنے حجرہ انور کی طرف بڑھے۔ میں نے سوچا ماں کو کیا جواب دوں گا، ماں سے تو وعدہ یہ کر کے آیا تھا کہ میں اس شرط پہ جا رہا ہوں کہ حضور سے آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ میں حضور کے پیچھے چلا، میرے قدموں کی آہٹ پا کر حضور میری طرف پلٹ کے دیکھا اور فرمایا کہ کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ میں نے عرض کیا حضور حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ول امک، کیا بات ہے اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، کیا حاجت ہے میرے ساتھ؟ اب جو کہنا تھا وہ تو پہلے ہی پورا ہو گیا، یہی تو عرض کرنا تھا حضور سے۔ کہا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ول امک، اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ کہتے ہیں میں خاموش کہ جو کہنا تھا وہ حضور نے پہلے دعا دے دی۔ تو فرمایا حذیفہ سنو، ابھی جبریل آئے تھے اور مجھے بتا کے گئے ہیں کہ بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترنے والا قرآن جو ہے یہ اسلام کی تھیوری ہے، اور اگر اسلام کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو وہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار ہے۔ اگر تھیوری ہے تو وہ بھی بے مثال ہے، اور پریکٹیکل بھی دیکھو۔ تھیوری کی ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ تھیوری ہے کہ ہم بندوں کو پرکھتے ہیں بھوک سے، پیاس سے، جان و مال کی کمی اور ضیاع سے، سرمایہ اور پھل کے لٹ جانے سے ہم بندوں کی آزمائش کرتے ہیں، لیکن جو میرے ہوتے ہیں وہ صبر کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ تھیوری ہے نا، اب پریکٹیکل دیکھیں، پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، مالوں کا بھی ضیاع ہے، بیٹے بھی کٹ کٹ کے، زندگی کا سرمایہ ہے نا، جانوں کا ضیاع بھی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر صبر کرنے والوں کا صبر دیکھیے، صبر والوں کی کیفیت دیکھیے۔ صبر کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے معمولات عبادت کا ضائع نہ ہو، صابر وہ کہلائے گا۔ معمولات، جوان بیٹے کی میت پڑی ہے، پہلی صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کا عادی تھا، آج پہلی صف میں کھڑا پایا گیا، صابر ہے۔ جس کے معمولات عبادت قضا نہ ہو وہ صابر ہے۔ اب اگر صبر کی یہ تعریف ہے تو پھر دیکھو کربلا میں 72 زخم کلیجے پہ ہیں اور ہر طرف دکھوں کی ایک دردناک کہانی ہے، خون کا ایک دریا ہے۔ این اس موقع میں عبادت کا وقت آ گیا، حسین ابن علی نے اس موقع ہی جو ہے وہ اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی۔ صابر وہ ہوتا ہے، وہ بشر الصابرین، صابر وہ ہوتا ہے کہ جس کے معمولات عبادت کو قضا نہ ہو۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ بڑے بڑے پہلوانوں کے پتے پانی ہو جائیں، یہاں کو ہمالیہ بھی ہو جاتا، وہ بھی پگھل جاتا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے، جوان بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لانا اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ جو ہے وہ شیر خار بچہ ہاتھوں پہ تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے اور پھر بھی جو ہے وہ عرض کرنا مالک میری یہ قربانی بھی قبول کر۔ یہ تماشا تو نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو اپنے سامنے کٹتا ہوا دیکھے اور پھر بھی کہے مالک میری یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ 72 لاشیں زخموں سے چور اور 72 لاشیں سامنے پڑے اور خود زخموں سے چور ہے۔ یہاں تو کبھی موت کسی کا جوان بیٹا مر جائے نا
تو جنازے میں باپ کو 10 آدمی کندھا دے کے اس کو سہارا دے کے لے جا رہے ہوتے ہیں. میاں اسے کیا, اسی کا تو بیٹا ہے یار, جس کا جوان بیٹا تبھی موت سے مر گیا, 10 آدمی اس کو سہارا لے کے دے کے قبرستان جا رہے ہیں. میں سلام نہ کروں حسین ابن علی کو جو بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لا رہا ہے, اور پھر بھی کہلا مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لیں. جب آپ آئے نا گھوڑے کے اوپر اور 72-71 لاشیں بھی پڑے ہوئے, تو کیا بانک پن تھا. یہ کون ذی وقار ہے, بلا کا شاہ سوار ہے, لباس ہے پھٹا ہوا, غبار سے اٹا ہوا, تمام جسم نازنی کٹا ہوا چدا ہوا, پھر بھی ہے ڈٹا ہوا, یہ نبی کا نور عین ہے, یہ بل یقین حسین. یہ جرأت انہی کی ہے, یہ ہمت انہی کی. اے حسین ابن علی تم پر سلام, نازش آل نبی تم پر سلام, تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام, لالا گھوں لالا بدن لالا کفن, اے چمن اندر چمن, زندگی ہی زندگی تیری حیات, اے حیات اندر حیات, افتخار ملت بیضا ہے تو, رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو, فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. ہم ناز کرتے ہیں, ہم آ حسین والے نہیں, ہم واہ حسین والے ہیں. واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام. اتنے زخم کلیجے پہ ہوں اور پھر استقامت کا یہ عالم, یہ حضرت امام حسین کا ہی بانک پن ہے, اور یہ انہی کی زندگی ہے, اور یہ انہی کا کمال ہے. ان حالات میں بھی موت کی آنکھوں میں ہنس کے آنکھیں ڈالیں, اور پھر عظیمت کی وہ جرأت کی وہ داستان رقم کی قیامت تک جو ہے اس کے نشان باقی رہیں گے. کیا خوب اقبال نے خراج پیش کیا, آ امام عاشقاں پورے بطول, سرو آزاد دبستان رسول. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر, مانائے ذبح عظیم آیت پسر, سرخ رو عشق غیور از خونے ہو, شوخی این مصر از مضمونے ہو, تا قیامت قطع استبداد کر, موج خونے ہو چمن ایجاد کر. قیامت تک کے لیے حسین ابن علی کے خون نے ایک چمن ایجاد کر دیا. ان کے خون نے حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی, اور یہی کام تھا حسین ابن علی کا. مقام بیضا پہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر پہنچ چکی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے, لوگوں نے کہا بھی کہ اب حالات آگے تغیر پذیر ہو گئے, اب واپس جانا چاہیے, عافیت اسی میں ہے. لیکن آپ نے مسلسل آگے بڑھنے کا حکم دیا, اور وہاں دوستوں کو اکٹھا کیا, اور وہاں اکٹھا کر کے حضرت امام حسین نے ایک خطبہ دیا. اس خطبے کے 2 لفظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ ان لفظوں پر آپ کی پوری توجہ بھی ہو, اور اس کی تہ میں اترنے کی کوشش بھی کریں, اور حضرت امام حسین کی قربانی کا مقصد بھی سمجھیں. آپ نے فرمایا, لوگوں تم مجھے روک رہے ہو, میں جانتا ہوں کہ میں کدھر جا رہا ہوں. مجھے افراد کی قلت اور آگے ایک بہت بڑا کھڑا ہوا طوفان سب کچھ نظر آ رہا ہے, زمینی حقائق سے بھی پوری طرح آگاہ ہوں. میرے ساتھ بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, اور بوڑھے بھی ہیں, میں اس کو بھی جانتا ہوں. میں جنگی سامان ساتھ لے کر کے نہیں آیا, اس بات سے بھی آگاہ ہوں. لیکن اس کے باوجود میں آگے کیوں بڑھے جا رہا ہوں. حضرت امام کا خطبے کے 2 لفظ سنیے. فرمایا, وَلَكُمْ فِيَّا أُسْوَةٌ, میں آگے اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک جبر کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو. اگر آج میں بھی نہ گیا تو قیامت تک لوگ ظلم کے خلاف کھڑے کیسے ہوں گے. قیامت تک, تا قیامت, اقبال کے اب جملے دیکھیے, تا قیامت قطع استبداد کر, موج خونے او چمن ایجاد کر, سرخ رو عشق غیور از خونے او, شوخی ای مصرع از مضمون او. اقبال کہتا ہے عشق غیور کے چہرے پہ جو بانک پن ہے وہ حسین کے خون کا صدقہ ہے. حسین کا سر کٹ کے بھی سر بلند ہو گیا ہے. قیامت تک, ایک جملہ کہنے لگا ہوں, قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا, سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا. مہاتما گاندھی نے جب برطانوی سامراج کو للکارا تو اس نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا, اپنی قوم کو اکٹھا کیا, کہا کہ تم کہو گے کہ جس حکومت میں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے اس سے ٹکرانا دیوار سے سر پھوڑنے کے مترادف ہے. یہ زمینی حقائق کے برعکس بات ہے, یہ عقلی منطق اس کو تسلیم نہیں کرتی. وہ اتنی بڑی سلطنت اور میں اس سے ٹکرانے جا رہا ہوں, تم کہو گے یہ غلط بات ہے, لیکن اس کے باوجود میں جا رہا ہوں. کیوں؟ مہاتما گاندھی کے ریکارڈ پہ لفظ ہیں, اس نے کہا اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے. تو قیامت تک جبر اور ظلم کے خلاف جتنے لوگ بھی برسر پیکار ہوں گے اور میدان میں آئیں گے, سب حسین ابن علی کے خون سے حرارت لیں گے.
وہاں سے تازگی لیں گے، وہاں سے روشنی لیں گے، اور قیامت تک جبر کے خلاف کھڑا ہو کر کے وہ جو ہے وہ ان کی سنت کو تازہ کریں گے۔ قیامت تک یزید بھی آتے رہیں گے، لیکن حسین کے جانشین وقت کے یزیدوں کو للکارتے رہیں گے۔ کوئی مصلحت اور کوئی زمینی حقائق ان کے سامنے نہیں ہوں گے، وہ حسینی تلوار بن کے یزیدیوں کو کاٹتے رہیں گے، اور قرب قیامت تک جو ہے وہ جبر کے مقابلے میں سینہ سپر ہوتے رہیں گے، تا قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب فرما دو اے لوگو، میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، ایک ہی صلہ مانگ رہا ہوں، وہ یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، ان سے الفت کے رشتے کو مستحکم کرنا۔ حضور نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کے جاؤ، پڑھا کے جاؤ، یہ سبق رٹا کے جاؤ اپنی اولاد کو۔ تم نے ڈاکٹر بھی بنایا، اپنی اولاد کو سول انجینئر بھی بنا لیا، تم نے اپنی اولاد کو سیاست کے اکھاڑے میں بھی اتار دیا، اور ان کے داؤ پیچ بھی دیکھے تم نے بہت کچھ دیکھا، عالی نسب پلازے ان کی ملکیت میں دیکھے تم نے بہت کچھ، لمبی لمبی گاڑیوں میں اپنی اولاد کو گھومتے ہوئے بھی دیکھا، خوش بھی ہوئے، لیکن میرے آقا نے فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو ضرور دے کے جانا، حب نبیکم، ایک نبی کا پیار دے کے جانا، وحب اہل بیت ہی، دوسرا اہل بیت نبوت کا پیار دے کے جانا، وتلاوت القرآن، اور تیسرا قرآن کی تلاوت کر سکھا کے جانا انہیں۔ یہ 3 دولتیں تمہاری اولاد کے دامن میں ضرور ہوں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ آج کے درس کی ساعتوں کے ایک لمحے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جملہ معامنین، جملہ کوشش کرنے والے سب کو جزائے جزیل دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے۔ اے اللہ دور و نزدیک سے یہ لوگ سردی میں چل کے کتاب رحمت قرآن کا درس سننے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ گھروں میں پہنچنے سے قبل اس درس کی برکتیں سب کے گھروں تک